بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات سے شاید سب لوگ اتفاق کریں کہ آج کل کے دور میں جہاد ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، اور یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سے بار بار رجوع کرتے رہیں اور جہاد جو کہ ایک نہایت اہم حکم ہے، اس کا جو صحیح موقع، اس کا جو صحیح محل ہے، اس پر اپنے اوپر عیاں کریں، اس کو واضح کریں۔ اس ضمن میں جو ایک بڑی عام غلط فہمی پائی جاتی ہے، بلکہ اس کو اگر ہم غلط فہمی نہ کہیں، ایک کانسیپٹ کہیں تو شاید درست ہوگا، وہ یہ ہے کہ اسلام غالباً جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ اسلام کی اجازت دیتا ہے، گویا کہ خود کش حملہ آور جو کام کرتے ہیں اس کی سینکشن ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کی شدید مذمت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر اس شخص نے جس نے کسی بے گناہ کو مارا تو گویا ایسے ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس کسی نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا ہو یا ملک میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی جان صرف دو ہی شکلوں میں لی جا سکتی ہے، یا تو قصاص کی شکل میں اگر آپ نے جان کے بدلے جان، اور یا پھر فساد فی الارض کسی نے کا مرتکب ہوا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو اور فساد پھیلایا ہو، تو پھر یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر وہ بھی ایک اسٹیٹ کرے گی، کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ چنانچہ یہ بات بالکل کلیئر رہنی چاہیے کہ سوسائڈ بامبنگ کے ذریعے سے بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا، اس کا کوئی جواز اسلام میں موجود نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی شاید ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ بعض لوگ جن سے گفتگو ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب سوسائڈ بامبنگز کرتے ہیں تو چلیں کچھ تو آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں جن کو آپ مارتے ہیں، وہ جو بے گناہ ساتھ قتل ہوتے ہیں یا جو سرے سے بے گناہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں، کیسے اس کو آپ مطمئن کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو انوسنٹ لوگ، جو بے گناہ لوگ اس طرح سے ہم مارتے ہیں، وہ حقیقت میں جنت میں چلے جاتے ہیں، گویا کہ ہم ان کو جنت رسید کر رہے ہیں، جنت میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جنت میں بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے۔ جب کوئی شخص یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ کام اپنے ذمہ لے لیا جو خدا کے ذمہ تھا۔ چنانچہ سوسائڈ بامبنگز کو اس طرح سے جسٹیفائی کرنا کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اور مار نہیں رہے بلکہ جنت میں بھیج رہے ہیں، اس کی قطعاً کوئی بنیاد شریعت میں نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی گھنونا فعل ہے، بلکہ ایک بزدلانہ فعل ہے جس میں آپ لوگوں کی اس طرح سے جانیں لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ کے ذریعے سے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اینیمیز کو، یعنی اپنے جو دشمن ہیں ان کو اگر اٹیک کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ان کی سویلینز کو ہم اڑا دیں، ان کی سویلینز کو مار دیں۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ کام اس صورت میں بھی بالکل ممنوع ہے کہ آپ ذاتی طور پہ کوئی اس طرح کا کام کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام یہ کرنا ہے اور جہاد کی ذیل میں کرنا ہے تو جہاد کبھی کوئی فرد نہیں کرتا، کسی فرد کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ ویپنز کو اٹھائے اور کسی پہ اس طرح سے حملہ کرے۔ جہاد کا تعلق سر تا سر اسٹیٹ سے ہے، حکومت سے ہے، حکومت ہی جہاد کرتی ہے اور حکومت ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، کسی فرد کے بارے میں اس سلسلے میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حکومت بھی جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کا حملہ بھی اور اس کا جو معاملہ ہے وہ بھی کمبیٹنٹس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی دوسری طرف سے جو مقاتلین ہیں، وہ لوگ جو لڑ رہے ہیں انہی کے ساتھ ہی معاملہ کیا جاتا ہے، بے گناہ شہریوں کو اس وقت بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ خواہ وہ غیر مسلم ہوں خواہ وہ مسلم ہوں، جو جان ہے اس کی وہی حرمت ہے، جیسے کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں حرمت برابر ہے بالکل، ایک مسلمان جان کی اور ایک غیر مسلم جان کی جو حرمت ہے وہ دونوں کیسز میں برابر ہے۔ چنانچہ ہم کسی مسلمان ملک میں کسی انوسنٹ سویلین کو قتل کریں یا کسی غیر مسلم ملک میں حملہ کرتے ہوئے یا یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ یہ جہاد کا ایک طریقہ ہے جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اگر یہ کام کریں تو یہ دونوں ہی کیسز میں بالکل غلط ہوگا۔ اس کی کوئی سینکشن ہرگز قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، نہ اسلام کے کسی اور حکم میں ہم اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ایک انتہائی گھنونا اور بزدلانہ فعل ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کرنے کے نتیجے میں وہ بے گناہ لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، ان کو یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ اپنے ذمے کیا انہوں نے وہ کام تو نہیں لے لیا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے تھا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو یہ اختیار ہے کسی کی وہ جان لے اس طرح کے معاملے میں؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ذمے تھا وہ خود اپنے ذمے لے بیٹھے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کام کر رہے ہیں جو کسی طریقے سے ہر لحاظ سے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی کوئی بنیاد اور کوئی اختیار ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔